بابر آوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹی ہے، ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں اور اس میں اس لا کو دیکھا جا رہا تھا اور درمیان میں لا نیچے سے پاس ہوا جب تو ہم اس کو لے کے گئے سینیٹ آف پاکستان میں، وہاں سے پاس نہیں ہو سکا۔ میں بات کر رہا ہوں اس وقت الیکشنز امینڈمنٹ سیکنڈ ایکٹ 2021 کی اور الیکشنز امینڈمنٹ بل 2020 کی، جس میں آئی ووٹنگ جو پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے بیرون ملک سے جو سورس ہے ہمارا اور ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری معیشت کی، وہ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے ان کو رائٹ آف ووٹ دینا، اور دوسرا الیکشن جو 70 سال سے دھاندلی کے نعرے لگتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے دھاندلی کا جواب ٹیکنالوجی سے دے کے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کے اوپر میں اب آپ کے سامنے پہلی بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی تانا نہیں ہے کسی کے لیے۔ حکومت نے تو کبھی رستہ بند کیا ہی نہیں تھا گفتگو کا۔ پرائم منسٹر نے بجٹ سیشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں دوبارہ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ میں نے پرائم منسٹر کی بات اور اس پالیسی کو آگے بڑھایا اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ اور کیبنٹ نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات آپ ذرا تھوڑا پیچھے جائیے۔ جب فیٹف کے قوانین ہم پاس کر رہے تھے تو تب بھی تقریباً کوئی 20-21 میٹنگوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے جب ہم بل لے کے آئے تو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود وہ قومی نیشنل انٹرسٹ کے بل تھے اور قومی اہمیت کے اور گلوبل ان کے نکلتے تھے ڈائمنشن، اس لیے وہ سارے ہم نے فیٹف کے اجلاس سے پہلے پاس کیے اور اللہ کی مہربانی سے فیٹف کو جو بلیک لسٹ میں دھکا مارنا چاہتے تھے لوگ وہ دھکا نہیں مار سکے۔ اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بلز کیا ہیں جن کے بارے میں یہ حکومت سنجیدہ ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ پہلی بات یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہم سے رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد رات کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے لیڈرشپ کی اور اسپیکر صاحب نے اپوزیشن سے رابطہ کیا ہے اور کمیٹی پہلے سے موجود ہے لیجسلیشن کو دیکھنے کے لیے، جس میں ہم دوبارہ بیٹھنے کے لیے گورنمنٹ نے کل کا جو سیشن ہے جوائنٹ سیشن آج جو منعقد کرنا تھا، کل جو التوا کا اعلان اس کا ہم نے کیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سیشن کیوں ملتوی کر دیا ہے۔ تو یہ سیشن کوئی 3 سال کے لیے ملتوی نہیں ہوا، 2 سال کے لیے ملتوی نہیں ہوا، یہ دنوں کے لیے ملتوی ہوا ہے اور ان قوانین کو دوبارہ دیکھ کے جہاں جہاں ہمارا اتفاق رائے ہو سکتا ہے وہ اتفاق رائے کرنے کے لیے گورنمنٹ کے دروازے کھلے ہیں اور جہاں نہیں ہوگا اس کو ہم ووٹ کے لیے لے کے جائیں گے۔ اب دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ بات، یہ قوانین کیا ہیں؟ ایک میں نے آپ کو بتایا آئی ووٹنگ کا قانون ہے، دوسرا الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے تاکہ گنتی کے موقع پہ جو دھاندلی ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے، وہ قانون ہے۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ریویو اور ریکنسیڈریشن بل ہے، اگر یہ پاس نہ ہوا تو یو این کے سامنے بھی اور جو یہاں پہ بھارت کا ایک سرونگ نیول کمانڈر کلبھوشن یادیو پکڑا ہوا ہے، اس کے کیس کے حوالے سے بھی ایک ججمنٹ پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے یہ پی ٹی آئی کے تینوں اپنے بل نہیں ہیں، یہ قوم کے بل ہیں اور نیشنل انٹرسٹ میں ان کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے بل وہ جس کے بارے میں ہماری اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے پچھلے تقریباً 40 سال سے یہ کہا کہ حیدرآباد میں جو بنائی جائے انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی وہ نہیں بنائی جا رہی تھی۔ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان آگے بڑھے اور ہم نے حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل مینجمنٹ سائنسز کا بل پاس کر لیا، لوور ہاؤس سے، اپر ہاؤس میں سے پاس نہیں کیا گیا، کمیٹی کھیلتی رہی وہاں کی اپوزیشن، اس کے نتیجے میں اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور یہ بل ہمارے اتحادیوں کی ایک ایجنڈا تھا اور ان کا ایک مطالبہ تھا جو بالکل جائز تھا، کانسٹیٹیوشنل تھا، اس لیے ہم اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کے بعد ان کو بھی دیتے ہیں کہ ان کی انیشیٹو کے اوپر یہ بل پاس ہوا اور اب اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں، اگلا جب بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اسلام آباد میں قانون کرایہ داری کا بل ہے، یہ 2010 میں بھی ایک دفعہ جب میں اس وقت لا منسٹر تھا تو ہم نے کوشش کی تھی۔ اب اس بل کو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، لیکن یہ بل بھی فوت ہو گیا ود دی افلکس آف ٹائم سینیٹ آف پاکستان میں، اس لیے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ پھر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیکیور ٹرانزیکشنز بل ہے، یہ قرضے جو اندرونی قرضے ہیں ان کے حوالے سے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، جو قرضہ ایک دفعہ لے لیتا ہے وہ بک جاتا ہے، تو وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ پہلی دفعہ ریفارم ہو رہی ہے اس کے اندر۔
یہ بھی ہمارا کوئی پارٹی بل نہیں ہے، یہ بھی قوم کے لیے بل ہے۔ اب جو اس ملک میں آبادی کا 51.62 کوئی کہتا ہے اور کوئی کہتے ہیں جی 52% جو حصہ ہے ہماری محترم خواتین ہیں، ان کے لیے دو بل ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جو بل ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے دی انٹائر ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل، اس کا بل ہے۔ تو کیا یہ حکومت اور یہ پارلیمنٹ بیٹھ کے تماشا دیکھے خواتین کی اور بچوں کی مظلومیت کا، یا اپنا حق ادا کرے اور آگے بڑھ کے قانون سازی کے عمل کو پورا کرے؟ یہ فیصلہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے کہ یہ قانون بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی کرمنل لا امینڈمنٹ، ہم نے خواتین کے حق میں جو امینڈمنٹ کی ہیں وہ بل ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کوئی سیاسی اینگل کہاں سے آ گیا کہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرے یا کوئی کہے کہ اس بل کو روک دیا جائے اور پارلیمنٹ یہ کام اپنا نہ کرے؟ اور پھر اس کے بعد کسانوں کے فائدے کا بل، یہ وہ بل ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کے آپ 73 سال ایک طرف رکھ دیجئے، 71 سال یعنی 74 سال میں سے 71 سال ایک طرف رکھ دیجئے جب عمران خان کی حکومت نہیں ہے، اور 3 سال ایک میں رکھ دیجئے، اور پھر آپ سنیے گا، یہ فیصلہ کیجئے گا کہ جو بل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلے کرنے والی حکومتوں کے کام ہیں، جو سارے پینڈنگ ایجنڈا تھا، سٹیٹس کو تھا، اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ تو سٹیٹس کو ہمارا راستہ روکنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ریفارم کا راستہ، قانون سازی کا راستہ اور یہ انتخابی اصلاحات کا راستہ یہ نہیں رکنا چاہیے اور نہیں رکے گا۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف اور کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ وہ بل پاس ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو کسانوں کے فائدے کا بل ہے، دی لونز آف ایگریکلچرل کمرشل انڈسٹریل پرپزز، اس میں ہم ترامیم لا رہے ہیں تاکہ کسان کارڈ جو پرائم منسٹر نے جاری کیا ہے اس کے حوالے سے سہولت، اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو رورل پنجاب ہے، رورل جو پاکستان ہے، اس کے اندر کہیں پہ بھی کوئی کسان ناخوش نہیں ہے، خواہ وہ گنے کی قیمت ہو، خواہ وہ گندم کی قیمت ہو، اور خواہ وہ ان کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے جو ریفارمز ہیں اور سبسڈیز ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈیز، وہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر میں خواتین کی طرف واپس آتا ہوں، اس لیے کہ اکثریتی آبادی ہماری محترم خواتین کی ہے۔ 2 امینڈمنٹ بلز وہ ہیں، ایک ہے دا مسلم فیملی لا امینڈمنٹ بل 2019 اور دوسرا مسلم فیملی لا سیکشن 7 کی امینڈمنٹ کا بل، کہ خواتین کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جب شادی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو خرچہ نہیں ملتا، ان کے بچے لے کے کوئی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اور ان کو عدالتوں میں لمبے عرصے تک کھڑا رہنا پڑتا ہے، انصاف کے لیے بڑے تکلیف دہ عمل میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے 2 بل ہم وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی اٹھ کے بتا دے اپوزیشن کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی ناقد اٹھ کے یہ بتائے کہ اس میں کون سا ہڈن ایجنڈا ہے جو عمران خان کا یا تحریک انصاف یا بابر امان یا ہماری حکومت کا ہے یا کولیشن کا ہے، جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو نیشنل ایجنڈا ہے بھائی۔ خواتین جو اکثریتی آبادی ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پہلے بھی اس گورنمنٹ نے تاریخ ساز ریکارڈ کی ہے، ہم نے قانون سازی اب بھی کر رہے ہیں۔ میں آخری 2، ایک تو مہنگائی سے ڈیل کرنے کے لیے کووڈ-19 پریونشن آف ہورڈنگ بل 2021 دوائیوں میں بھی، اور کووڈ کے 19 کے حوالے کے نتائج کے حوالے سے بھی، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چیریٹیز رجسٹریشن ریگولیشن فیسیلیٹیشن بل ہے، یہ فیکٹف کی ریکوائرمنٹ ہے۔ میں نے یہ دوسری بات تفصیل سے اس لیے چند منٹ لے کے قوم کے سامنے رکھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ساری دنیا کی پارلیمنٹ کے ساتھ جب آپ مقابلہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، یہاں ریکارڈ اس بات کا بنتا رہا ہے ہمیشہ کہ قانون سازی عوام کے حق میں روکنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اپوزیشن کو ہم دوبارہ انگیج کر رہے ہیں اور ہمیں امید یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر یہ جو بل جن کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر کے ہم ان کو دوبارہ انشاءاللہ العزیز ویل بی آن ٹریک، اور دوبارہ بہت جلد ہم جوائنٹ سیشن منعقد کریں گے۔ تیسری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے پہلے کہ اپوزیشن سے آپ بات پھر کریں، ہم نے تو نہیں دروازہ بند کیا، وہ خود نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے خود کہا کہ اب حکومت سے بات نہیں ہوگی، فیٹک کے بعد کہا، اس سے پہلے کہا، پھر اب وہ کہتے ہیں کہ جی بات جو اسپیکر صاحب نے کل رابطہ کیا تھا کہ وہ آپس میں بات کر کے پھر وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ ریفارم کے ایجنڈے، لا ریفارم کے ایجنڈے کے اوپر جو
खास तौर पे पहले 2 बिल हैं, आई वोटिंग, ईवीएम और इलेक्टरल रिफॉर्म्स, उनके ऊपर बात करेंगे। हम तो पहले दिन से एक कोशिश में इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, कोशिश ये है कि पार्लियामेंट का जो प्राइम जॉब है और प्राइमरी जॉब है, ये दोनों प्राइम और प्राइमरी जॉब पार्लियामेंट का ये है कि वो उसकी एक सिटिंग के ऊपर मिलियंस के हिसाब से पैसे लगते हैं, उसकी एक कमेटी सिटिंग के ऊपर हर मेंबर को पैसे मिलते हैं, उसकी एक सिटिंग के अंदर फाजिल मेंबरान को, खा वो सूबाई पार्लियामेंट हो, खा वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, पैसे मिलते हैं बैठने के। उसका नतीजा अगर हम अवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए जो तब्दीली का एजेंडा है कि हम इसको फलाई रियासत के करीब ले जा सकें और खवातीन और बच्चे जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, हमारे सिनफे नाजुक और मासूम बच्चे, उनके खिलाफ होने वाले जो जराइम हैं उनको रोकने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एजेंडा है, वो एजेंडा गैर सियासी है, वो कौमी एजेंडा है। 2 बातें मैं और आपके सामने कहना चाहता हूं। देखिए, जो इमरान कहता है वो करके भी दिखाते हैं। कल की आप मिसाल अपने सामने जरा रखें। जो मुजरिम और मुल्जिम सजा याफ्ता, नाअहल शुदा, भागे हुए मफरूर या कौमी खजाने की चोरियों में पकड़े हुए लोग जब पेश होने के लिए जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अल कैपोन और पैब्लो एस्कोबार की तरह उनके इर्द गिर्द हटो बचो वाला लश्कर होता है। प्राइम मिनिस्टर गए, अकेले चले गए, मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत ने बुलाया था। इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि मुल्क में एक कानून होना चाहिए और उस कानून के नीचे अपने आप को भी वो इस कानून के सामने एहतराम करते हुए वो झुक के फौरन पहुंच जाते हैं, अभी नोटिस मिला नहीं था उसके बावजूद जुबानी इत्तला पे पहुंच जाते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ताकि एलीट कैप्चर को और जो ग्लोरीफाई किया जाता है मुजरमों को, अपने घर से लाए हुए बंदे, कभी कोई गाड़ी चूम रहा होता है, कभी कोई फूल फेंक रहा होता है, पता लगता है कि कौन सा महाज ये फतह करके पाकिस्तान के लिए आए, तो उस कल्चर के खात्मे का तरीका दूसरा कोई नहीं है। 2 दरवाजे पार्लियामेंट के अंदर से खुलते हैं, एक कानून की बालादस्ती का दरवाजा है और दूसरा रिफॉर्म का, इस्लाहात का दरवाजा है। दोनों जगह कानून की बालादस्ती के लिए जो रिफॉर्म्स हम लेके गए उन पे हम हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बात करने के लिए तैयार हैं। मैं कौम से अपील करता हूं और कौम के दानिश्वरों से और सहाफियों से मैं ये अपील करता हूं कि प्लीज ये एजेंडा देखें और इस एजेंडे की हिमायत करें, इसलिए कि बड़ी देर हो गई है लोगों को इंसाफ फौरी, सस्ता और उनके दरवाजे पे पहुंचने में बहुत देर हुई है, मजीद देर नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बाबर आवान ने कहा कि स्पीकर असद कैसर अपोजिशन से राब्ते में हैं, कानून साजी करना ज़रूरी है। 5 बिल 5 मामलात पर कानून साजी चाहते हैं, इंटरनेट वोटिंग, EVM, कुलभूषण और आलमी अदालत के फैसले के तनाजुर में, जबकि ख़वातीन कैदियों और उनके बच्चों की हवालगी, किसानों के लिए भी एक बिल है, फैटफ के मामलात से मुतालिक भी बिल है। अपोजिशन ताउन करे, हमारे दरवाजे खुले हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।